تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شرح صدر اور دلوں کو فراخی عطا فرمائی، اسی کی میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور جس نے گناہ گاروں کو گناہ کی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو ستار الذنوب اور غفار الذنوب اور ستار العیوب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر ہمہ وقت صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق درو، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور رہنمائی ایک ایسا بھلائی کا منبع اور روشنی کا مینار اور زندگی کا چراغ ہے جو غلطی و خطا کے لمحات میں بھی آپ کا ساتھی رہتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کر لیا، یا فرمایا وہ گناہ کر بیٹھا، پھر اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا کہا میں گناہ کر بیٹھا ہوں لہذا مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ اس کے رب نے فرمایا کہ میرا بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جو گناہوں پر مواخذہ کرنے اور معاف کرنے پر قادر ہے، لہذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر گناہ کا ارتکاب کر کے کہتا ہے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں یا مجھ سے دوبارہ گناہ ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ضرور ہے جو گناہ کی سزا دینے اور اسے معاف کرنے پر قادر ہے، لہذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ گناہ سے رکا رہتا ہے، اور پھر گناہ کر لیتا ہے یا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا یا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ ضرور جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ضرور ہے جو گناہوں کی سزا دینے یا معاف کرنے پر قادر ہے، اس لیے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ 3 بار فرمایا، سو اس طرح اب وہ جو چاہے کرتا رہے۔ اس حدیث میں بندے کے گناہوں کی حالت اور گناہ گاروں اور ہم سب ہی گناہ گار ہیں کے سلوک کو بلند کرنے والے اس منہج اسلام کا بیان ہے جو امید کے آفاق اور سہارے کے دروازے کھولتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ گار کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر غالب رحمت کا تصور اور اس کے دوستوں کے لیے اس کی عطا اور اس کے بندوں کے ساتھ اس کی مہربانی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، ان الفاظ سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے جو اس بات کی غماز ہیں کہ اسلام نفس انسان کے اس مزاج کا پورا خیال رکھتا ہے جو بول و خطا کا پتلا، شہوت پرست، شیطانی گمراہیوں، بہکاموں اور شبہات کا شکار ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ابلیس نے اپنے پروردگار سے کہا تیری عزت و جلال کی قسم میں آدم کی اولاد کو تب تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان میں روح باقی رہے گی، تو اسے اس کے رب نے کہا میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ بندے کا اپنے گناہ کا اعتراف کرنا بہادری اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا عجز و انکساری ہے، اور یہی تہذیب و تأدیب نفس کی پہلی منزل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور کچھ دیگر ایسے لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلا شبہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ مسلمان دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور آخرت میں اقرار کرتا ہے، چنانچہ جب وہ ایسا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے پردے میں چھپا کر اس سے پوچھے گا کیا فلاں فلاں گناہ تو نے کیا، کیا فلاں فلاں تو نے گناہ کیا؟ وہ مومن کہے گا جی ہاں اے میرے رب۔ آخر وہ جب سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے اپنی ہلاکت کا پورا یقین ہو جائے گا، تب اللہ فرمائے گا میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا اور آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب عطا کر دی جائے گی۔ گناہوں کا بر وقت اعتراف اور توبہ ہی بہتر ہے، وگرنہ اگر وقت گزر گیا تو گناہ گار کو اپنے گناہ کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ جنہوں نے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا تب اعتراف کیا جب انہوں نے عذاب نار چکھ لیا تو ان جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اب یہ دوز کی دفعہ ہوں۔ اسلام نے مسلمان کو گناہ کے اعتراف و اقرار کی ہدایت ضرور کی ہے، مگر ان غلطیوں اور گناہوں کا پردہ چاک کرنے سے بھی منع کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو۔ اور اعلانیہ گناہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرتا ہے جس پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگ جاتا ہے فلاں رات میں نے فلاں فلاں گناہ کیا، حالانکہ رات بھر اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا، مگر صبح ہوتے ہی اس نے اپنے اوپر اللہ کے پردے کو چھا کر دیا۔ ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے عیب چھپائے اور مخلوق میں ذکر خیر رکھا۔ ایک آدمی نے کسی سلف سال سے پوچھا آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ تو اس نے کہا مجھے صبح سویرے 2 نعمتیں دی گئی ہیں، معلوم نہیں ان میں سے زیادہ افضل کون سی ہے۔ ایک میرے گناہوں پر اللہ عز و جل کی پردہ پوشی سو کوئی مجھے ان گناہوں کا طعنہ نہیں دے سکتا، اور دوسری بندوں کے دلوں میں اللہ عز و جل کا محبت پیدا کرنا۔ یہ نعمتیں میرے عمل کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ بندہ کہتا ہے اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں اس حال میں کہ اس کا نفس شرمسار، کیونکہ اس نے شاندار عطا کا سامنا گھٹیا معصیت سے کیا ہے۔ گناہ کے بوجھ کے درد اور شدت خوف خدا سے اس کا دل پگھل رہا ہے۔ یہی لرزہ خیز احساس اور زندہ شعوری ایمان کی مضبوطی اور رحمت رحمان کے حصول کا باعث ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کی توفیق اللہ کی خاص عنایت اور معصیت کے اندھیرے میں مشعل کو روشن کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے لاحق ہوتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں تو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کتنے ہی گناہ گار ایسے ہیں جن کی وجہ سے گناہ گاروں کو زندہ دلی، عاجزی، انکساری، رجوع اللہ اور بھلائیوں کی جانب جلدی کرنا نصیب ہوا، اور کتنی ہی نافرمانی ایسی ہیں کہ جن کے مرتکبین نے ایسی توبہ کی جس سے ان کا مقام بلند، اخلاق مہذب، ایمان زیادہ اور سیرت و کردار سنور گیا۔ صحیح سنت میں وارد ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی نے ایک بہت بڑا گناہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کی جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اس نے ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک امت میں بانٹ دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ سوائے اللہ کے کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اور اسی سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو کہ بلا شبہ میں ہی بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور وہی کہنے والا ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اس سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اے میرے بندے بلا شبہ تم سب شب و روز خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، لہذا تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور حدیث میں ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے۔ استغفار نبیوں کا طریقہ، صالحین کا شیوا، بیماریوں کا علاج اور روح کی ظاہری و باطنی تہذیب ہے، اور وہ ایک ایسا نور ہے جو گناہوں کو صاف، دلوں کو صحتیاب اور جانوں سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، زندگی کو خوبصورت اور روح کو چمکدار بناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے سو اس کا رب کہتا ہے میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ضرور ہے جو گناہ کی سزا دینے اور اس کے معاف کرنے پر قادر ہے، لہذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔
میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا، یہ ایک ایسی بات ہے جو شفا بخش بلسان بوٹی کی طرح بے قرار دلوں پر اترتی ہے اور خوف زدہ نفسوں کو سکون مہیا کرتی ہے، اور ایسی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو پاکیزگی، دل کو زینت، زندگی کو سعادت، گناہوں کی صفائی، سینوں کو فراخی اور تمہارے کمر توڑ بوجھ کی تخفیف فراہم کرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، یہ ثمرہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کے سامنے جھک گیا، اپنے خالق سے ڈرا اور اس کی طرف بھاگا اور اسی کے سامنے اپنے آنسوؤں کا وسیلہ پیش کیا۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو مومنوں کی ہمت کو مضبوط اور گناہ گاروں کی طلب بخشش کی طرف جلدی کرنے کے عزائم کو قوی کرتا ہے اور اللہ کی پناہ کے حصول کا سنہری موقع دیتا ہے۔ تو گناہوں پر ایک ایسا رحمان و رحیم ہے جو ان کا صفایا کر دے گا، اور ایک ایسا مہربان الہ ہے جو انہیں بخش دے گا۔ البتہ جو گناہ کے بعد معافی مانگنے سے غافل ہے یا اس کے حصول میں کوشاں نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو خواب غفلت سے بیدار کرے اور اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ یہ بندے کے گناہ کے احساس کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے لوگ ہی نافرمان ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت بھی یہی ہے کہ بندہ بھول جائے کہ وہ بھول کا شکار ہے، اور یہ ڈبل آزمائش اور خطرناک انجام پر مشتمل خسارہ ہے۔ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور استغفار سے لاپرواہی کی، اللہ تعالیٰ اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ لوگ کیوں اللہ کی تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا 3 بار، پس اب وہ جو چاہے کرتا رہے، اس کے فرمان پر بس اب وہ جو چاہے کرتا رہے سے مراد گناہ کرنے کی عام اجازت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اسی طرح رہے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرے، تو توبہ کرنے کے بعد گناہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ توبہ گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن انسان پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بے حد پرہیز کرے، وہ اس لیے کہ گناہ تو یقینی ہے جبکہ بخشش تو یقینی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو، اس لیے گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو۔ اور میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے حق ادا کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔ میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ گناہ گاروں کو توبہ کرنے کی مہلت دینا یہ اللہ کا حلم اور برداشت ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے وہ گناہ جو معلوم ہیں اور جو نامعلوم ہیں سب کو معاف کر۔ یا اللہ، تقدیم و تاخیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس بوجھ میں مبتلا نہ کرنا جس کے ہم متحمل نہ ہوں، اور ہمیں معاف کرتے، ہم پہ رحم کر، اور تو ہمارا والی وارث ہے۔ ہماری دشمنوں اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے، اور اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، اور ایسے عمل سے بچا جو ہمیں جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے۔ یا اللہ، ہمارا دین، ہماری عصمت، اس کی اصلاح فرما۔ ہماری دنیا، ہماری معیشت ہے، اس کی اصلاح فرما، اور ہماری معاد کی بھی اصلاح فرما۔ اللہ، ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما، راحت نصیب فرما۔ اللہم، اے اللہ،
تو ہی ہمارا سچا معبود ہے اور تو غنی ہے، ہم فقراء ہے۔ اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش نازل فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ اے اللہ رحمت کی بارش دینا، عذاب اور تباہی پر مبنی نہ ہو۔ یا اللہ ایسی بارش ہو جو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہو، عذاب کا اور تباہی کا سبب نہ ہو۔ اے اللہ ہم تجھ سے رحمتوں کی چھن جانے اور اپنی صحت کے بگڑ جانے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے حی و قیوم ہم تیری رحمت سے تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ایک لمحہ کے لیے اپنے نفسوں کے سپرد نہ کرنا، ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور گناہوں سے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حاکم کو اور اس کے ولی عہد کو اپنی رضا کے اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے دین کو غالب کریں، تیری شریعت کو نافذ کریں۔ اے اللہ ہمارے گزشتہ اور سب بھائیوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو کینے اور بغض سے صاف کر، ہمیں دنیا کی بھلائیاں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔